دوسری بات کہ قائد اعظم کیا اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ اس وقت کے مذہبی اسکالرز، اس وقت کے جو بڑے بڑے جید علماء تھے اور فقراء تھے، اہل طریقت تھے، سلاسل کے لوگ تھے، وہ قائد اعظم سے ان کے ریلیشن شپ اور تعلقات کیا تھے؟ آئیے ذرا اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اتنے بڑے بڑے علماء نے قائد اعظم کا ساتھ کیوں دیا۔ اگر قائد اعظم سیکولر تھے، ایتھیسٹ تھے، ملحد تھے، لادین تھے، مذہب اور سیاست کو الگ الگ کرنا چاہتے تھے، تو پھر پہلی بات سب سے بڑھ کر تو علامہ اقبال نے ان کو کیوں چنا؟ اور پھر علامہ اقبال کے علاوہ جو اس وقت مسلمانوں کی بڑی بڑی مذہبی روحانی قیادت تھی، انہوں نے سارا وزن اپنا قائد اعظم کے پیچھے کیوں ڈال دیا؟ دیکھیے وہاں پہ بہت بڑی تعداد ہندوستان میں کانگریسی مولویوں کی بھی تھی، وہ مولوی جو کانگریس کا ساتھ دیتے تھے۔ جمعیت علماء ہند ایک بہت بڑا ادارہ تھا، اس وقت بھی بہت بڑے بڑے اسکالرز ایسے تھے کہ جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، علامہ اقبال کو کافر کہتے تھے۔ انہوں نے اپنا پورا زور لگا دیا اس بات میں کہ پاکستان نہ بن سکے، لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد میں اللہ کے ولی، درویش، علماء، اچھے لوگ، مذہبی اسکالرز ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنا پورا وزن قائد اعظم کے پیچھے ڈالا۔ اس کی وجہ ان کی ذاتی بصیرت بھی تھی اور کچھ روحانی تائید بھی۔ ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم دین، قائد اعظم کے بہت بڑے دوست، اور قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد شبیر احمد عثمانی صاحب نے وہاں خطاب کیا، اور جن صاحب نے جو اس خطاب میں موجود تھے چشمدید گواہ ہیں، ان سے ہم نے خود بات بھی کی ہے اور ان کا یہ انٹرویو ریکارڈ بھی کر لیا ہے، اور اس لیے آپ کو سناتے ہیں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے اس خطاب میں یہ بات فرمائی۔ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے بارے میں ایک راز میں کھولتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، جس میں حضور کے ساتھ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں، اور حضور قائد اعظم کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مجاہد، میرا سپاہی ہے۔ اب یہ بات مولانا شبیر احمد عثمانی ایک جلسے کو سناتے ہیں، اور یہ وہ بہت بڑی اتھارٹی اور دلیل بنتی ہے اس بات کی کہ کیوں بہت بڑی تعداد میں علماء قائد اعظم کا ساتھ دے رہے تھے اس مشن میں جس کا آغاز علامہ اقبال نے کیا تھا۔ آئیے آپ کو اور حوالے دیتے ہیں، ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ریفرنڈم جیتنے کے بعد جب علامہ عثمانی قائد اعظم محمد علی جناح کو مبارکباد دینے کے لیے گئے تو قائد اعظم نے فرمایا کہ مبارکباد کے مستحق تو آپ ہیں، میں بے شک سیاستدان صحیح، لیکن آپ نے بروقت مدد کر کے مذہب کی روح لوگوں میں پھونک دی۔ اس کے بعد جب پاکستان وجود میں آ گیا اور پاکستان کے پرچم کشائی کا وقت آیا، یعنی پاکستان کے لیے جب جھنڈا چڑھانے کا وقت آیا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے خود پرچم کشائی کے بجائے تحریک پاکستان میں علماء کرام کے کردار کا اعتراف کرتے ہوئے مغربی پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی کو پرچم کشائی کا شرف بخشا۔ ان تمام علماء کو قائد اعظم نے اتنی عزت دی کہ پاکستان کا جھنڈا چڑھانے کی سعادت ان کے نصیب میں آئی، اور یہی شبیر احمد عثمانی اس لیے قائد اعظم کا دیوانہ وار ساتھ دے رہے ہیں کہ اپنے خواب میں دیکھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم کو اپنا مجاہد، اپنا سپاہی فرماتے ہیں۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی کے حوالے سے تو انہوں نے اپنا پورا وزن قائد اعظم کے ساتھ اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ڈالا کہ اپنی بیوی کو نصیحت کر گئے کہ اگر پاکستان بننے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو تم ہجرت کر کے پاکستان چلی جانا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہجرت کر کے جاؤں گا اور انشاءاللہ پاکستان میں آباد ہو جاؤں گا۔ اشرف علی تھانوی پاکستان بننے سے پہلے انتقال کر گئے، ان کی بیوہ نے ان کی نصیحت کے مطابق پاکستان ہجرت کی اور پاکستان میں انتقال فرمایا۔ اشرف علی تھانوی اپنا پورا وزن، جیسے ہم نے عرض کیا، قائد اعظم کے ساتھ ڈال چکے تھے۔ قائد مسلم لیگ کے اجلاسوں میں ان کے خطابات پڑھے جاتے، ان کے پیغامات پڑھائے جاتے، پورے ڈیلیگیشن ان کی طرف سے بھیجے جاتے جو قائد اعظم کا پورا ساتھ دیتے تھے۔ اور اس کے اتنے زیادہ واقعات ہیں جس کو ہم تھوڑا سا ریفرنس اور کچھ کوٹیشنز دیتے ہیں۔ 1938 میں، یعنی جب علامہ اقبال کا تقریباً انتقال ہو رہا تھا یا ہونے والا تھا، 1938 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے نام ایک عقیدت بھرا خط لکھا اور قائد اعظم کے بارے میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بنائے، میرے لائق کوئی خدمت یا مشورے کے غرض سے کوئی استفسار ذہن عالی میں آوے تو الطاف نامہ آنے کو فخر سمجھوں گا۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی قائد اعظم کو محبت اور پیار سے اکنالج کرتے ہیں، ان کے کردار کو، ان کے رول کو، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی پاکستان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میری دلی تمنا اور دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت عادلہ مسلمہ قائم فرمائے اور میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ 1938 میں اپنے برادر نسبتی سعید احمد عثمانی سے
قیام پاکستان کے بارے میں ایک واضح پیشن گوئی کر دی مولانا اشرف علی تھانوی نے، اور فرمایا کہ مجھے بہت سے مجذوبوں نے بتایا ہے کہ اسلامی سلطنت 1947 میں قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح اب ہم اہل طریقت کی بات کرتے ہیں، اور صرف ایک مثال آپ کو دیں گے۔ پیر جماعت علی شاہ اور پیر مانکی شریف امین الحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بزرگوں نے جو اہل طریقت تھے اپنا پورا وزن قائد اعظم کے ساتھ ڈال دیا، اور بلکہ ایک مرتبہ ایک خط میں پیر جماعت علی شاہ نے پیر مانکی شریف کو اپنے خط میں لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دین و ملت کی خدمت کریں، محترم جناح ہمارا ہی کام کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی مدد کی جائے۔ اس وقت پیر صاحب نے قائد اعظم کو مانکی شریف آنے کی دعوت دی، بہت بڑی تقریب منعقد ہوئی۔ پیر جماعت علی شاہ نے اپنی بیماری کے سبب اپنے بڑے صاحبزادے سراج الملک سید محمد حسین شاہ کے ہاتھ قائد اعظم کے لیے ایک گولڈ میڈل، ایک تھیلی جس میں 300 روپے اور دوسرے تحائف تھے روانہ کیے۔ پیر آف مانکی شریف نے انہیں بڑی عزت اور احترام دیا اور درخواست کی کہ قائد اعظم اس کانفرنس کی صدارت کریں۔ پھر پیر جماعت علی شاہ کے صاحبزادے نے پیر مانکی شریف کے کہنے پر قائد اعظم کو گولڈ میڈل دیا تو قائد اعظم خوش ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا، اب میں کامیاب ہو گیا ہوں، براہ مہربانی گولڈ میڈل میرے گلے میں ڈال دیجئے۔ دیکھیے، ہم نے آپ کو صرف یہ ریفرنسز اور کچھ حوالے ایک مثال کے طور پر دیے ہیں، اس کا ایک سمندر اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ علامہ اقبال نے جس طرح اپنا پورا وزن قائد اعظم کے ساتھ ڈالا، جس طرح علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، پیر جماعت علی شاہ، پیر مانکی شریف، ان تمام اہل طریقت نے، علماء نے اور جید لوگوں نے جس طرح قائد اعظم کو اپنا لیڈر تسلیم کیا، ان کے سپاہی کہلانے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کیا۔ اور علامہ اقبال کے بارے میں تو خود قائد اعظم نے فرمایا کہ میں ان کا سپاہی ہوں۔ اور یہ سارے بزرگوں نے قائد اعظم سے جس تفصیل سے بحث کر کے، ڈیبیٹ کر کے، گفتگو کر کے، بات چیت کر کے، اور بعضوں کو تو روحانی اشارے ہوئے، جیسے اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ ان کو تو یہ روحانی طور پر بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان 47 میں بن جائے گا۔ پیر جماعت علی شاہ اور پیر مانکی شریف کے اپنے روحانی تجربات تھے، ایکسپیرینسز تھے، جس میں ان کو بتا دیا گیا کہ قائد اعظم اسلام اور انہی کا کام کر رہے ہیں جو اہل طریقت اور فقراء اور اہل عشق کا ہے، اور اللہ رسول کی ڈیوٹی ہے جس پر قائد اعظم کو لگایا گیا ہے۔ اور پھر شبیر احمد عثمانی صاحب کا واقعہ کہ خود رسول اللہ کو خواب میں آپ دیکھتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے مجاہد ہیں، میرا سپاہی ہے جو ڈیوٹی کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ قائد اعظم سیکولر تھے، لادین تھے، ملحد تھے، نعوذ باللہ سیکولر، ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے جس میں مذہب اور دین الگ الگ ہو، مذہب، دین اور سیاست الگ الگ ہو، اور وہ اس کی بنیادیں اسلام، قرآن اور سنت اور شریعت پہ نہ ہو، بلکہ ایک ماڈرن سیکولر ڈیموکریسی یا اس جدید نظام پر، سود اور ربا کے نظام پر ہو جو آج دنیا میں قائم ہے۔ ایسے تاریخی جھوٹ بولے گئے ہیں قائد اعظم کے حوالے سے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سارے جھوٹوں کو چاک کریں، اس اصل قائد اعظم کو نکالیں جو امت مسلمہ کے عظیم ترین فرزند، لیڈر، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص برکت اور رحمت میں وہ ایک مجاہد جس کو سلیکٹ کیا گیا تھا اس ڈیوٹی کے لیے کہ آنے والی امت مسلمہ کے عروج کے لیے جس ریاست نے قائم ہونا ہے اس کی بنیادوں کو قائم کرنا، اس کی وہ ریاست کو قائم کر کے اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے جانے والا جو مجاہد ہے، وہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ نہیں جس کو آج ہمارے سو کالڈ دانشور، سیکولر، لبرلسٹ، مغربی زدہ جو لوگ ان کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ہم کچھ اور واقعات آپ کو سناتے ہیں قائد اعظم کی اصل روپ، اصل وقار، اصل مقام کو دکھانے کے لیے کہ یہ شیر دلیر امت مسلمہ کا فرزند، اس کی کیا مقام تھا، کیا سٹیچر تھا، کس قسم کا پاکستان یہ بنانا چاہتے تھے۔ قائد اعظم کے اپنے حوالوں سے آپ کو مثالیں دیتے ہیں۔